بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو چند باتیں سمجھائی تھی قرآن مجید کے متعلق، چند اہم باتیں میں نے بتائی تھی صراط مستقیم کورس کی، کہ ہر سبق ان 5 اجزاء پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی آیات نمبر 2 حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 مسنون دعا۔ یہ 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پھر قرآن مجید کے متعلق، پھر قرآن مجید کے متعلق بنیادی باتیں، جیسے پھر میں نے حواس خمسہ، پھر عقل، پھر وحی 3 نمبر پر، پھر وحی کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، پھر نزول وحی کی مختلف طریقے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وحی کے اقسام، وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیشہ ذہن میں اس کو بٹھا دینا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوبہ اور وحی غیر مطلوبہ۔ اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ وحی غیر مطلوبہ جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، یعنی احادیث۔ وحی مطلوبہ اور غیر مطلوبہ میں فرق، یہ بھی میں نے کچھ دہرایا تھا، اب میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں۔ وحی مطلوبہ میں الفاظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ وحی غیر مطلوبہ میں مفہوم یعنی معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک میں نے پچھلے سبق میں بھی دہرایا تھا۔ تو اب آگے قرآن کریم کی تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو آسمان سے اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو آسمان سے اترا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے پہنچا۔ یعنی قرآن کریم کی تعریف کیا بتائی انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو آسمان سے اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام اس طرح جیسے فلانی شخص کا کلام ہے، فلانی شخص کی بات ہے، اسی کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں لکھی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ کہ صحابہ جب اس کلام کو دیکھتے تھے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس کو اوپر اٹھاتے تھے، چومتے تھے، تلاوت کرتے تھے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، درد کے ساتھ، عشق کے ساتھ اس طرح تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی کہ کام کرنے والے رک جاتے تھے، قرآن سننے لگ جاتے۔ اتنی خوبصورت آواز ہوتی تھی، اچھی طریقے کے ساتھ رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، دن بھر۔ آگے آئے گا انشاءاللہ تمام باتیں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس میں تمام باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو آسمان سے اترا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام محمد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، مصاحف میں لکھا گیا، ہم تک تواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے پہنچا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ آپ قرآن کریم کی تفسیر، آپ اٹھے، قرآن پاک کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں، اٹھ کے بس قرآن پاک کا ترجمہ لے لیا، پڑھ رہا ہے، بس چلے گئے لوگوں کے سامنے، اپنی تشریح شروع کر دی۔ یہاں پر بتا دیا قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے، کون اس کی تفسیر کر سکتا ہے، کون اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، کون اس کے تمام مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے، کون اس کی محاورات کو سمجھ سکتا ہے۔ ساری باتوں کو اس میں بتایا گیا ہے کہ کون شخص یعنی قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی صرف عربی زبان سیکھ کر، کوئی عربی سیکھ، مثال عرب کے اندر بہت سارے ہمارے دوست بھی ہوں گے، ہمارے اس طرح کے کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے، یا ہمارے جاننے والے ہوں گے، یہاں سے چلے گئے ہمارے ملک سے، تو جب وہاں پر پہنچ گئے تو انہوں نے عربی سیکھ لی۔ تو عربی سیکھنے کے بعد آپ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کا وہ کیا کہتے ہیں ترجمہ کرنے لگ جائیں، تو اس میں بتایا گیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے۔ اس بات کے اوپر دھیان دیں، قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی صرف عربی زبان سیکھ کر یا اپنی ذاتی مطالعے کے زور پر تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔
کوئی شخص مثال بہت سارے ایسے بھی ہمارے آفیسر گزرے ہیں، ہمارے دوست کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے خوب پڑھا، ان کے پاس دنیا کی بہت ساری ڈگریاں ہیں، اس کے بعد پھر قرآن کریم کو لے لیتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ بہت ساری چیزیں وہ سن کر تو پھر قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو تفسیر نہیں کر سکتا ہے، انہیں ذاتی مطالعے کے زور پر۔ اب اس کا مطالعہ بھی وسیع ہے، اب فلانی کتاب کا مطالعہ کیا، فلانی سیرت کا مطالعہ کیا، پھر فلانی کتاب کا، پھر عربی گرامر کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس کے پاس مطالعے کا ایک ذخیرہ جمع ہو گیا کتابوں کا، اس کے اندر یعنی علم کے اندر اضافہ تو ہو گیا، لیکن وہ تفسیر قرآن پاک کی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا شخص عین ممکن ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بہت ساری کتابیں ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں بھائی، الماریوں میں لگی ہوئی ہوتی، بہت ساری کتابیں، یہ کتاب بھی پڑھی، فلانی مولانا کی کتاب بھی پڑھی، یہ گرامر بھی پڑھا۔ گرامر تو سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی کے پاس نہ پڑھا جائے، لیکن پڑھ لیا تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کر کے، اب مطالعے میں لگ گیا کیونکہ تقریر کرنے کا شوق ہے، تو اب وہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا شوق بھی رکھتا ہے کہ بھائی میں بھی قرآن کریم کی تفسیر کیوں نہ کروں، میں کیوں نہ لکھوں، بھائی اس طرح کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر صرف راسخ یعنی فی العلم یعنی کون کر سکتا ہے؟ یعنی مضبوط علم والے یعنی علماء ہی کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یعنی مضبوط علم والے علماء ہی کا کام ہے۔ بہت سارے علماء کرام آج بھی ہیں لیکن درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ڈرتے ہیں کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ہم سے ایسی خطا نہ ہو جائے، کل قیامت کے دن ہمیں پکڑا جائے گا اس بارے میں۔ بہت سارے علماء کرام نے قربانیاں دی، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو ہمیں سمجھایا، ایک ایک لفظ کو ہمیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہمارے کچھ ایسے اساتذہ کے اساتذہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یعنی اس قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی کہ ہم تک ایک ایک چیز کو پہنچائے، بھائی کس طرح قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھا جائے، کس طرح اس کے علم کے اندر یعنی اضافہ کیا جائے۔ ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک لفظ کو سمجھایا گیا کہ قرآن پاک کو کس طرح سمجھا جائے، ایک ایک بات کو ہمارے پاس پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یعنی فرمایا کہ مضبوط علم والے ہی علماء ہی کا کام ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کرنا کن کا کام ہے؟ مضبوط علم والے، یعنی یمن اصل پیٹ علم ایسے جو اس علم کو اچھی طریقے کے ساتھ جانتے ہوں، تو منع اس مہارت یمن پھر آگے جو ہیں اس علم کو گنایا گیا کہ کن کن باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ چنانچہ تفسیر کرنے والوں کے لیے درج ذیل علوم کا جاننا ضروری ہے۔ لکھ لے، ان تمام باتوں کو لکھ لینا چاہے، نوٹ کر لینا چاہے۔ اگر کتاب آپ کے پاس نہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد کتاب بھی آ جائے گی، اگر کتاب نہیں ہے تو آپ اس کو سن لیں اور لکھ لیں۔ چنانچہ تفسیر کرنے والے کے لیے درج ذیل علوم کا جاننا ضروری ہے، یعنی یہ علم اس کے پاس ہو۔ سب سے پہلے اس کے بعد لغت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ لغت کو آپ انگلش میں کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری، لغت۔ نمبر 2 نحو، علم نحو جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ نمبر 3 علم صرف، علم صرف بھی ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں، علم نحو بھی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتے ہیں۔ علم اشتقاق یہ بھی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتے ہیں۔ علم معانی۔ نمبر 6 علم بیان۔ نمبر 7 علم بدیع۔ نمبر 8 علم قرات، قرات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ نمبر 9 علم عقائد۔ نمبر 10 اصول فقہ، فقہ تو پڑھاتے ہیں لیکن اصول بھی اس کے جاننے، اصول فقہ۔ نمبر 11 اسباب نزول۔ نمبر 12 ناسخ اور منسوخ۔ نمبر 13 علم فقہ۔ نمبر 14 احادیث۔ نمبر 15 جو ہیں علم لدنی۔ ان دیکھو 15 علوم کا جاننا، اس کے بعد تفسیر کر سکتا ہے۔ کتنے علم کا جاننا ہے پھر جا کے قرآن پاک کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ لغت، نمبر 2 علم نحو، نمبر 3 علم صرف، نمبر 4 علم اشتقاق، نمبر 5 علم معنی، نمبر 5 علم بیان، نمبر 7 علم بدیع، نمبر 8
علم قرات، نمبر 9 علم عقائد، نمبر 10 اصول فقہ، نمبر 11 اسباب نزول، نمبر 12 ناسخ اور منسوخ، نمبر 13 علم فقہ، نمبر 14 احادیث، نمبر 15 علم لدنی۔ اس کے بعد فرمایا مکی اور مدنی صورتوں سے مراد، اس کے بعد ایک بات اور سمجھائی گئی ہے اس میں، مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، اس سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مدنی سے مراد وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، یعنی جب مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ مدنی صورتیں۔ دوسری بات قرآن مجید کے حقوق کو سمجھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق کو سمجھایا گیا۔ نمبر 1 پڑھنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا۔ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 پڑھنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا۔ نمبر 1 پر فرمایا گیا قرآن کریم کو پڑھنا۔ اب پڑھنے کے طریقے بتائے گئے، کس طرح پڑھنا۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل ہے۔ ترجمہ، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اس لیے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر خوش الحانی اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہے۔ چند آداب یہ ہیں، بہت سارے آداب ہیں لیکن کچھ آداب یہاں گنائے گئے ہیں کہ بھئی کس طریقے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کس طریقے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بتایا گیا سورہ مزمل آیت نمبر 4 ہیں، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 آداب کے بارے میں، نمبر 1 تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو کا ہونا مستحب ہے اور چھونے کے لیے وضو کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہم مثال بغیر وضو کے ہیں، قرآن پاک ہم نے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ وضو کر کے اس قرآن کو پڑھیں، زبانی پڑھیں، تو پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب جب ہم نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہو، قرآن پاک کو چھونا ہو، کھولنا ہو، تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں اور ان کا ہونا ضروری۔ نمبر 1 کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہے نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 ہے بازوں کا دھونا، نمبر 3 کیا ہے؟ کلس مسا کرن، نمبر 4 کیا ہے؟ ہاں یہ ہے وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض، ان کو یاد رکھیں۔ ہاں ہمارے یہاں ہماری اصطلاح میں کوشر منش وضو بے کا توانا، لیکن وہ چیز نہیں یہاں ہم آج کل مدرسے میں پڑھتی ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے بے وضو کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے پتہ آزن وضو کا اچھوانا کہ وضو اس منز کہتے ہیں فارش کوشر منز تستمن سمجھا وہ وضو چوانا یاد کا چوانا وضو چھ یاد چیز سوانا۔ نمبر 1 گو بوت چھالون، نمبر 2 گو نڑ چھاڑیاں، نمبر 3 گو مسا کرون، نمبر 4 گو کھور چھلین۔ وہ ونو اس وضو اس ونو یور وضو اس میں کل بون تر اشون پتہ ہے تیرے وضو کا اچھوانا۔ تو وضو کے معنی اس کو سمجھنا چاہیے کہ وضو کسے کہتے ہیں، وضو کا چیز بنا۔ نمبر 2 مسواک، نمبر 2 قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے مسواک کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تعظیم کے خیال سے اس طرح بھی فرمایا گیا ہے، ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا ہے، ذہن میں نہیں ابھی آ رہا، لیکن اتنا لکھا ہے کہ ذہن کو تیز کرنا ہو، اگر آپ ذہانت کو چاہتے ہو تو مسواک کرنا ہے۔ نمبر 2 جو ہے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی، اس سے بھی ذہن بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے سے ذہن بڑھ جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے دیکھو رمضان المبارک کے اندر اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی چیز ہم یاد کرتے ہیں، قرآن پاک بھی زیادہ یاد ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح بھی
دوسری کتابوں کو اگر یاد کیا جائے تو بہت زیادہ یاد ہو جاتی ہیں. تو روزہ بھی رکھنا، اس سے بھی ذہن کھل جاتا ہے، مسواک کرنے سے بھی ذہن کھل جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کثرت کے ساتھ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور ہمارا ذہن کھل جائے گا. نمبر 3 پر ہے پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کرنا. پاک جگہ ہونی چاہیے، فرج بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. نچا آسن سانن کمرن من کن آسان کبوتر، کن آسان ژرِ، کن آسان کینٛہہ پتہٕ تم خرٲبی کران تتہِ. سُہ جاے تہِ گژھِ پاک صاف آسن، کمرٕ گژھِ اصل پہن سپیشل گژھِ آسن. یا جیسے مدارس کے اندر صفائی کرتے رہتے ہیں، ایسی جگہ میں قرآن پڑھنا ہے. مسجد کے اندر ہے یا گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر صاف ہو، پاک ہو، یعنی شرن ہُنٛد گژھِ نہٕ تتہِ آسٕنۍ کانٛہہ گندگی، تِژھ چیز گژھِ نہٕ تتہِ آسٕنۍ، برٛونٛٹھ کِنۍ گژھِ نہٕ کانٛہہ گندگی. پاک صاف، جب پاک صاف جگہ جب تلاوت کی جائے گی تو اور زیادہ مزہ آئے گا، سکون آ جائے گا. تو پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے. یاد کرنے کا کام ہے تو یاد بھی کر لیں، وہیں تلاوت کی جائے، وہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے، وہیں جگہ کو یعنی دوسری کتابیں بھی پڑھی جائیں. نمبر 4 جو ہے تعوذ پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھنا ہے. نمبر 5 پر تسمیہ نے بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تعوذ بھی پڑھنا ہے اور تسمیہ نے اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا ہے. نمبر 6 پر ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. ترتیل کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. نمبر 7 خوش آوازی، یعنی اچھی آواز کے ساتھ. اب ایک جیسی آواز، کوئی بچی جس طرح پڑھ رہی ہے اسی طرح تمام بچیاں پڑھ رہی ہیں. بھائی آپ کو اپنی آواز ہے، اس کو اپنی آواز ہے، اس کا لہجہ الگ ہے، آپ کا لہجہ الگ ہے. لب و لہجے کے ساتھ، درستگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی ادائیگی کے ساتھ. جس طرح آپ کو قرآن نورانی قاعدے کے اندر تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں. بھائی زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں، معروف پڑھیں، مجھولا، تو پھر زبر کو نہیں کھینچنا ہے، زیر کو بھی نہیں کھینچنا ہے، پیش کو بھی نہیں کھینچنا ہے. پیش کے اندر آپ کو بتایا بھائی ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. پھر حروف مدہ ہے، جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے حروف مدہ صرف اتنے کھینچنے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. پھر حروف لین آپ کو بتایا جائے، حروف لین نرم کے ساتھ پھر آپ کو اظہار سمجھایا جاتا ہے، یعنی حروف حلقی بتائے جاتے ہیں. پھر آپ کو اخفا بتایا جائے، پھر ادغام وغیرہ، یہ ساری چیزیں، راہ کو کب پور کرنا، راہ کو کب باریک کرنا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت جب کی جائے گی انشاءاللہ ضرور سکون بھی ملے گا اور دوسرے لوگوں پر اثر بھی ہوگا. ایسے عام لوگ آتے ہیں کینچتے تھے یون بس پڑھنا ون نماز کوشر پیٹ قرآن پڑھنا، ہمیں کیسے مزہ آئے گا؟ کوشر پیٹ کشمیری کے اندر قرآن پاک کو پڑھیں گے یا اسی طریقے بس اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، مزہ نہیں آتا ہے. اچھی آواز کے ساتھ، اچھی لہجے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، جس طرح آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح جب آپ پڑھو گے قرآن پاک کو، ایک خوبصورت آواز کے اندر پڑھو گے، اچھے لہجے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھو گے تو ضرور کیا ہوگا؟ سکون حاصل ہوگا. نمبر 8 پہ قرآن مجید رو کر پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ رو کر پڑھنا ہے. اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بلانے تس شکل چھ بناؤں ایسے. اگر ودنی نے کہیں تھی تو کیا کرنا ایسی تس شکل چھ بناؤں، تس کیفیت چھ بناؤں، تس حالت چھ بناؤں کہ یو سے کیا گیسی سینس دلس پر اثر گیسی. نمبر 9 تلاوت کرتے ہوئے معنی پر غور کرنا. اب تلاوت ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کرنا ہے، لیکن جب ہم پڑھیں گے ان تمام علوم کو تب جا کے انشاءاللہ ہمیں وہ چیز بھی حاصل ہوگی. تو تلاوت کرتے ہوئے معنی پر غور کرنا، بھائی اس کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے، اس کے اندر کون سی چیز بتائی گئی ہے، یہ لفظ آ رہا یہاں پر، اس کے اندر کون سی چیز بتائی گئی ہے. تو اگر نمبر 10 پر یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. نمبر 10 پہ کیا کرنا ہے؟ یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. یعنی قرآن پاک چھو تو پڑھن اس کو پڑھ رہے ہیں، آت نشو یہ سمجھن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یم آیت سے کیا ون پن پان مخاطب کرن. یہ نا بین لوکن ون میں وہیں بوزنا بہ قرآن وہیں کرب بہ یہ. آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو جب معنی پر غور کریں گے پتہ سمجھن کہ نہ بوجھ یہ چیزیں میرے اندر ہے، یم کمیش میں اندر، یم خامیش میں اندر، یم چیز بہ کران تمن چیزن دور کرنے کی کوشش کریں. نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا. نمبر 2 پہ کیا بتمایا؟
قرآن کریم کو پڑھنا کس طرح پڑھنا، اس کے اندر آداب بھی آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد بھی آ گیا۔ پھر ان تمام 10 آداب کو آپ کے سامنے گنایا گیا ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کو پڑھنا، اس کے اندر 10 آداب بتائے گئے۔ پھر نمبر 2 پہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ کتنے شرائط ہیں؟ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ہے عربی زبان اور محاورات عرب کے ساتھ آتی ہو، جو کہ عربی ادب کے ساتھ آئے گی، عربی ادب کے ساتھ آئے گی۔ یعنی نمبر 1 ہے عربی زبان، محاورات عرب کے محاورات یعنی عرب کے ساتھ آتی ہو، جو کہ عربی ادب کے ساتھ آئے گی۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی گئی یہاں پہ، اس کو سنیں آپ، کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت اتری، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے پارے کے اندر ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی فرما رہے ہیں، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، کہ رمضان میں کھایا پیا کرو، رمضان میں کھایا پیا کرو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اونٹ کی ایک سیاہ رسی اور دوسری سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھی تاکہ اس کے ذریعے رات اور دن میں امتیاز کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، تو اس میں پورا افق سما گیا ہے۔ تو یعنی تم نے سمجھا نہیں، سیاہ اور سفید ڈوری سے قرآن کا مطلب رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے۔ تو یہاں یعنی لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سفید ڈوری اور پھر سیاہ ڈوری، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس سے کیا سمجھا؟ اب آگے آئے گا، شاید اس کے آگے دیکھ لیں آپ، تو اس نے اس سے اور بات کو سمجھ لیا۔ یعنی سفید اور سیاہ ڈوری سے مراد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کا مطلب رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، رات کی سیاہی دن کی سفیدی ہے۔ یعنی لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس میں دیکھیں گے آپ خیط معنی کسے کہتے ہیں، یعنی سفید ڈوری کو، خیط الابیض سفید ڈوری کو، اور خیط الاسودی کسے کہیں گے، یعنی سیاہ کو، سیاہ ڈوری کو کہیں گے۔ تو یہ جو ہے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 باب جو ہے بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کا نمبر 2 پر فرمایا گیا قرآنی آیات کا پس منظر، شان نزول معلوم ہو کہ جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے آئے گا۔ قرآنی آیات کا پس منظر، اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، معلوم ہو کہ جو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے آئے گا۔ یعنی حضرت اسلم ابی عمران فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ غور سے سننا اس واقعے کو، کون فرماتے ہیں؟ حضرت اسلم ابی عمران فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے امیر لشکر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑائی کے وقت رومی لشکر اپنے شہر کے دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد نے دشمن پر تنہا حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ شور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ شخص اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، حالانکہ قرآن میں تو آیا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کہ اپنے آپ کو
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت تو ہم انصار کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اسلام کو غالب فرما دیا، تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ عرصے اپنے مال اور کاروبار کی اصلاح کے لیے گھروں میں رک جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہاتھوں سے خود کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ ہم جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اور اپنے اموال کی اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آپ ایک مرتبہ اس کو پھر سمجھ لیں۔ یعنی یہ جو حضرت اسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا امیر جو تھے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑائی کے وقت رومی لشکر اپنے شہر کے دیوار سے چپکا ہوا تھا، یعنی رومی لشکر جو تھا وہ اپنے شہر کے دیوار سے چپکا ہوا تھا، یعنی تاسیت ہوسی بالکل کیا لڑت ہوسی۔ مسلمانوں میں سے ایک مجاہد دشمن پر تنہا حملہ کر دیا، یعنی مسلمانوں مضبوط آخ شخص سگو تمس پر کرن حملہ کیا کرن تات لشکرس پر کیا کرن حملہ۔ یہ وچھت لکو تل شور کیا تلو شور تو تم لوگ ونان کہ یہ شخص لوگمت پنن پان ہلاک کرن کیا لوگمت کرن، حالانکہ قرآن مجید اس میں آمد ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو یعنی تم کور کنوی زن گو تات لشکرس پہ کورن حملہ تو کینچو شخص وت کہ یہ لوگمت پن پان ہلاکتس من ڈال۔ تس گڑن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود لشکرس اندر سہ لوگک ونان کہ یہ آیت چھن ات خاطر نازل گمز کہیں تہ، یہ آیت گمز تیل نازل یعنی یل اس کیا کریا اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ مدد یل کرن اسلام گو غالب، تو ہم نے کہا کہ ہم کچھ عرصے اپنے مال پت رکو مال کاروبار کی اصلاح کے لیے گھروں میں رک گئے، یعنی پنہ مال خاطر پنس کاروبارس خاطر کت رکے یم گھر رکے، پتہ یم لگ نا جہادس من نیرن کہیں تہ۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اپنے یہ کہ ہاتھوں سے خود کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ ہم جہاد چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں۔ یہ اس ہم اپنا کاروبار کر لیں، ہم اس میں اپنے مال میں تجارت میں لگ جائیں اور جہاد کو چھوڑ دیں، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 میں باب فی قولہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اس میں یہ بات آپ کو ملے گی۔ نمبر 3 مراد خداوندی معلوم ہو کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، نازل ہوئی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کیا ہے؟ فرمایا یہ بات تمہارے خیال کے مطابق نہیں بلکہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ دیکھو معنی اور مفہوم سمجھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی تشریح کرتے ہیں مطالعہ کر کے، پھر جب وہ تشریح کرنے لگ جاتے ہیں بس اپنی رائے کی باتیں اپنی ترجمہ وہ کے کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو کہاں سے کیا معنی ہو رہے ہیں۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم یعنی لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے کہ تم لوگوں نے حضرت لقمان کی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی نہیں سنی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم۔ نمبر 3 قرآن کریم پر عمل، قرآن کریم پر عمل آخری بات ہے، اس کو سن لیں اور اس کو محفوظ کر لیں، ذہن میں بھی بٹھائیں، لکھیں بھی اور اس کو یاد بھی رکھیں۔
ہمیشہ آپ اس کا درس بھی دے سکتی ہیں اچھی طریقے کے ساتھ. جب اس کے اندر آپ کو مہارت ہو جائے گی، آپ باقاعدہ یعنی آپ کو اس سند بھی دی جائے گی، آپ کو پڑھانے کی اجازت بھی ملی جائے گی، ساری طریقے آپ کو بتا دیے جائیں گے. نمبر 3، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 ہے. باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. صحیح بخاری کے اندر قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے مقصود اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے سے مقصود اس پر عمل کرنا ہے. قرآن کریم کے صحیح مفہوم اور مراد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہے. کن کی ضروری ہے؟ علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہے. صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ، عالم دین، شیخ طریقت کی صحبت، قلبی توجہات سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے صحیح مفہوم اور مراد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے علماء کرام کی رہنمائی ضروری ہے. آپ دیکھیں صحیح عقیدہ ہو، صحیح عقید کے ساسن، شیخ طریقت کے ساسن، صحبت کے تمسن اصل آسیں، تمسن قلبی توجہات کے ساسیں. توجہات سے انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح نہیں کرنا کہ بھائی جو مرضی آئے، جو کتاب مرضی آئے پڑھیں اور چلیں. اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے رابطہ رکھیں کہ ہمیں کیسے کون سی کتاب پڑھنی ہے، کس سے ہمیں فائدہ ہوگا، کس میں ہمیں نقصان ہے. اور جو بات اگر کسی کتاب کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی کتاب آپ پڑھ رہی ہوں، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو فوراً اپنے اساتذہ سے، اپنے آپاؤں سے کیا کریں، یعنی رابطہ کر لیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی رہبری ہو جائے اور آپ کو صحیح علم حاصل ہو جائے.